الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج ہم میاں بیوی کے بارے میں کچھ احادیث بیان کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک جو کہ صحیح مسلم کے اندر ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء ثم یبعث سرایاہ۔ فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کہ ابلیس اپنا تخت پانی کے اوپر رکھتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر اپنا ایک لشکر بھیجتا ہے، فادناہم منہم منزلۃ اعظمہم فتنۃ، تو اس لشکر میں سے ابلیس کے زیادہ قریب وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ ایک شیطان آتا ہے، وہ آ کر کہتا ہے کہ ابلیس کو کہ آج میں نے فعلت کذا و کذا، میں نے فلاں فلاں کام کیا ہے، میں نے یہ غلط کام کروایا ہے۔ تو شیطان کہتا ہے یعنی ابلیس فَيَقُولُ مَا صَنَعْتَ شَيْئًا، تو نے کوئی کام نہیں کیا، یعنی کہ یہ کوئی بڑا اور اہم کام نہیں ہے۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اس لشکر میں سے ایک شیطان اور آتا ہے، وہ آ کر ابلیس کو کہتا ہے کہ آج میں نے اس آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا کہ جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں کروا دی، جب تک میاں اور بیوی کے درمیان جدائی نہیں ہوئی تو میں نے اس آدمی کو چھوڑا نہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابلیس اس شیطان کو اپنے قریب کرتا ہے اور کہتا ہے نعم انت، کہ ہاں تو ہے کہ جس نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ اور راوی کہتے ہیں کہ شیطان اس کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، جو ابلیس ہے اس آنے والے شیطان کو اپنے سینے سے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ تو نے سب سے بڑا کام کیا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ میاں اور بیوی کے درمیان جو لڑائی ہوتی ہے اور جب جدائی ہو جاتی ہے تو شیطان سب سے زیادہ اس بات کے اوپر خوش ہوتا ہے، اور جو یہ جدائی کرواتا ہے، جو شیطان جا کر وسوسے ڈال کر غلط باتیں سمجھا کر یہ لڑائی کرواتا ہے، تو ابلیس اس شیطان سے سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ ابلیس کا جو لشکر ہے، اس لشکر کے اندر جنات بھی ہو سکتے ہیں اور شرارتی قسم کے انسان، غلط خیالات اور غلط باتیں کرنے والے انسان بھی اس شیطان کا لشکر ہو سکتے ہیں، یعنی ابلیس کا لشکر ہو سکتے ہیں۔ تو ابلیس جو ہے ان باتوں کے اندر سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتا ہے اور اس اپنے شیطان سے خوش ہوتا ہے کہ جو میاں بیوی کے درمیان جدائی کرواتا ہے۔ تو معزز سامعین ذرا غور کریں کہ شیطان دوسرے کاموں کے اندر اتنا خوش نہیں ہوتا، اور جو اس کے لشکر کے جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں جو غلط کام کروا کے آتے ہیں، شیطان ان کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا، ان کو کوئی داد نہیں دیتا کہ تم نے بڑا کام کیا ہے، بلکہ اس کو داد دیتا ہے اور اس کو اپنے سینے سے لگاتا ہے جو میاں اور بیوی کے درمیان فتنہ پھیلا کے آتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ میاں بیوی صرف یہ دو انسان، ان کو دو انسان نہ سمجھے، اور ان کی جدائی دو انسانوں کی جدائی نہیں، بلکہ میاں بیوی کی جو جدائی ہے یہ پورے ایک خاندان کی جدائی ہے۔ یہ دو انسان پورا ایک معاشرہ ہے، پورا ایک خاندان ہے، پوری ایک قوم ہے، کہ جب میاں بیوی کے درمیان فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو اس میں جو رشتہ دار ہیں وہ بھی متاثر ہوتے ہیں، جو ان کی اولادیں ہیں وہ بھی پریشان ہوتی ہیں،
جو ان کے والدین ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور پورا خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پریشانی اور ٹینشن کا شکار ہو جاتا ہے، اور پورے ایک معاشرے کے اندر، پورے خاندان کے اندر فتنہ و فساد اور شر انگیزی پھیل جاتی ہے۔ تو اس لیے جو ابلیس ہے اس بات کے اوپر سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین، اللہ کریم نے میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس کو اتنا اہم قرار دیا کہ قرآن پاک کے اندر سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں مردوں کا لباس ہیں اور مرد عورتوں کا لباس ہیں، یعنی کہ میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا گیا۔ اور پھر قرآن پاک کے اندر میاں بیوی کے حقوق کو برابر بیان کیا، ایک مثل بیان کیا، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو فرمایا کہ جس طرح مردوں کے عورتوں پر حقوق ہیں ایسے ہی عورتوں کے مردوں کے اوپر حقوق ہیں، یعنی کہ ان کے حقوق کو بیان کیا، عورتوں کے حقوق بھی بیان کیے اور مردوں کے حقوق بھی بیان کیے، اور ساتھ مردوں کو تنبیہ کر دی، مردوں کو خبردار کر دیا کہ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، فرمایا کہ جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں ایسے ہی عورتوں کے حقوق مردوں کے اوپر ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث کو ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اچھے مردوں کی صفات کو بیان کیا، اچھی عورتوں کی صفات کو بیان کیا۔ جو مرد اپنی عورتوں کا حق ادا نہیں کرتے ان کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اسی طرح جو عورتیں اپنے مردوں سے صحیح سلیقے کے ساتھ نہیں رہتی اور اپنے مردوں کے حقوق ادا نہیں کرتی تو ہماری شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا بلکہ ناراضگی کا اظہار کیا۔ مردوں کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم للنساء، فرمایا کہ تم میں بہترین مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ یہ مردوں کے لیے فرمایا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خیرکم للنساء، تم میں بہتر مرد وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے بہتر ہیں۔ ایسے ہی مردوں کے بارے میں ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں میری امت کا ایک شخص ایسا بھی ہوگا، میرا امتی کل قیامت کے دن جب لایا جائے گا تو اس کے پاس کوئی ایسے اچھے عمل، نیکیاں اور حسنات نہیں ہوں گی کہ جس کی وجہ سے امید کی جائے کہ یہ شخص جنت میں چلا جائے گا، یعنی ایسی کوئی نیکیاں، خوبیاں، اچھی صفات، اچھے عمل اس کے پاس نہیں ہوں گے کہ جن کی وجہ سے امید کی جائے کہ یہ جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا کہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے، یہ جنت میں داخل ہو جائے تو اللہ کریم پھر خود فرمائے گا کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کیا کرتا تھا، یعنی گھر والوں کے اوپر مہربان تھا، اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کیا کرتا تھا، رحم کرتا تھا، مہربانی کرتا تھا، بس اور تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اس عمل کی بنا پہ اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ تو یہ اچھے مرد کی صفت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ اس کے پاس اور زیادہ نیکیاں نہیں ہیں لیکن وہ اپنی زوجہ کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا، رحم دل تھا، مہربانی کے ساتھ پیش آیا کرتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کریم کا ارشاد ہوگا کہ اسی وجہ سے اس بندے کو جنت کے اندر داخل کر دیا جائے۔ پھر ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے اور خوشی کا اظہار کرتا ہے، یعنی مسکراتے ہوئے جاتا ہے، اپنے گھر کے اندر داخل ہوتا ہے تو اس کا مزاج اچھا ہوتا ہے،
مسکراتے ہوئے خوشی کے ساتھ وہ اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے تو فرمایا کہ اللہ کریم اس خوشی سے، اس مسکراہٹ سے ایسی مخلوق پیدا فرماتا ہے کہ وہ مخلوق اس بندے کے لیے قیامت تک استغفار کرتی رہتی ہے۔ تو دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان کہ خوشی کے ساتھ اپنے گھر میں داخل ہونا۔ ایسا نہیں کہ بندہ جب اپنے گھر میں جائے تو باہر کی جتنی بھی پریشانیاں، تھکاوٹ یا غصہ وہ گھر کے اندر آ کر اس کا اظہار کرے، اور گھر میں داخل ہو تو غصے کے ساتھ آئے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ خوشی کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ گھر میں داخل ہو تو اس مسکراہٹ اور خوشی کی وجہ سے اللہ کریم ایسی مخلوق پیدا فرماتا ہے کہ وہ مخلوق اس کے لیے قیامت تک بخشش اور استغفار کرتی رہتی ہے۔ تو میرے محترم سامعین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اگر احادیث پڑھ کر دیکھیں تو جہاں پر عورت کو بہت بڑے بڑے احکام ارشاد فرمائے گئے، عورت کو فرمایا گیا کہ مرد کے یہ حقوق ہیں، وہاں پر یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مرد کو بھی درس دیا گیا کہ تیرے اوپر تیری خاتون زوجہ کے کتنے بڑے حق ہیں۔ حضرت حکیم بن معاویہ قشیری وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ مرد پر بیوی کا کیا حق ہے، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم کھاتے ہو وہ اسے کھلاؤ، جو تم پہنتے ہو وہ اسے پہناؤ، اور فرمایا کہ اس کے چہرے پر نہ مارو، اسے قبیحہ نہ کہو، اسے چھوڑو نہ مگر اپنے گھر میں۔ تو یہاں سے بھی ہمیں ایک عورت کے حقوق کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کو کتنا بڑا حق دے رہے ہیں، اور مرد کو کتنی بڑی تنبیہ کی جا رہی ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ بھی انسان ہے، اور اس کے بھی مرد کے اوپر حق رکھے گئے ہیں۔ تو ایسے ہی عورتوں کو سمجھایا گیا، عورتوں کو بیان کیا گیا کہ تمہارے اوپر مردوں کے حقوق ہیں۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا الرجال قوامون علی النساء، کہ اللہ کریم نے مردوں کو عورتوں کے اوپر سردار بنایا ہے۔ یہ مرد کے حقوق میں سے ہے کہ عورت اپنے مرد کو اپنا سردار جانے، اس کی دلجوئی کرے، اس کی ہر جائز خواہش کے اندر، ہر جائز خوشی کے اندر وہ شامل ہو جائے۔ تو اسی طرح فرمایا گیا کہ اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کی عزت کی حفاظت کرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے ترمذی شریف کے اندر، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، اس حال میں فوت ہوئی کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، تو فرمایا کہ اللہ کریم اس عورت کو جنت نصیب فرمائے گا، وہ عورت جنتی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کو اس انداز میں راضی کر کے جاتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے اوپر راضی تھا، وہ فوت ہوئی، تو فرمایا گیا کہ جنت کے تمام دروازے کھلے ہوتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ جو عورت اپنے شوہر کی رضامندی کو چاہتی ہے اور اس حال میں فوت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی نماز ان کے سر سے اوپر نہیں جاتی، یعنی ان کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس میں سے فرمایا گیا کہ ایک تو بھاگا ہوا غلام ہے کہ جو بھاگ گیا اور پھر واپس اپنے آقا کے پاس نہیں آیا، تو وہ نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ ایسے ہی فرمایا گیا کہ وہ عورت کہ جو اپنے شوہر کو ایذا دیتی ہے، اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اور فرمایا گیا کہ نشہ آور، نشے والا شخص جو اس میں بے ہوش ہو جاتا ہے تو اس کی نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ کتنی اہم باتیں ہیں اور کتنے بڑے بڑے حقوق جو ہے
احادیث کے اندر مرد و عورت کے بیان کیے جا رہے ہیں۔ خواتین کے لیے اجر بھی رکھا گیا کہ اگر تم ایسا کرو گی تو تمہارے لیے یہ اجر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ایذا دیتی ہے، تو فرمایا گیا کہ جنت کی حور جو اس شوہر کو، اس انسان کو ملنے والی ہے، وہ تکلیف کے اندر آتی ہے، وہ اس عورت کو کہتی ہے کہ اس کو ایذا نہ دے، یہ تیرے پاس مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو یہ ایک اللہ کریم نے مردوں کی فضیلت کو بیان کیا، عورتوں کی فضیلت کو بیان کیا، دونوں کے حقوق کو بیان کیا۔ تو پھر وہ حدیث پاک کہ جب ان کے درمیان لڑائی ہوتی ہے، جدائی ہو جاتی ہے، تو شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ تو اگر ہم دین اسلام کو صحیح معنوں میں سمجھ جائیں، قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھیں، جو ہمارا اسلام ہے، اس اسلام کو ہم صحیح معنوں میں جو ہے قبول کر لیں، تسلیم کر لیں اور عمل کرنا شروع کر دیں، تو ہمارے معاشرے کے اندر امن پیدا ہو جائے گا۔ جو آج بے چینیاں ہیں، بد امنی ہے اور بد اطمینانی ہے، وہ تمام کی تمام ختم ہو جائیں گی اور ان معاشرے کے اندر ایک خوبصورتی اور حسن پیدا ہو جائے گا۔ اگر ہم ان حقوق کا لحاظ رکھیں، ان حقوق کے اوپر عمل کریں۔ ایک حدیث پاک کے اندر آیا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشکات کے اندر یہ حدیث پاک ہے کہ جو عورت اپنے گھر کے کام کاج کے اندر لگی رہتی ہے، وہ اتنا زیادہ کام کرتی ہے، بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہے، گھر کے کام کاج میں وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے کپڑوں کی بھی صفائی نہیں رکھ سکتی، یعنی زیادہ کام کے اندر مصروف رہتی ہے، اس کو اتنی فرصت نہیں ملتی کہ وہ اپنی زیب و زینت کر سکے۔ تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ وہ عورت اور میں جنت کے اندر ایسے ہی ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، یعنی دو انگلیوں سے اشارہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کی فضیلت کو بیان کیا کہ جو امور خانہ داری کو سر انجام دیتی ہے، گھر کے کام کو سر انجام دیتی ہے، اس کے اندر مصروف رہتی ہے۔ تو گھر کا کام کرنا، بچوں کی دیکھ بھال جو عورت کے ذمہ لگایا گیا، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے اندر کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس عورت کا ایک حشر ہوگا، جنت کے اندر اس کو ٹھکانہ ملے گا۔ تو قرآن پاک کو اگر ہم پڑھیں گے، سورہ نساء پڑھی جائے، سورہ بقرہ پڑھی جائے، دوسرا پارہ پڑھا جائے، تو مردوں کو بھی اپنے حقوق کا پتہ چلے گا، خواتین کو بھی اپنے حقوق کا پتہ چلے گا۔ سورہ نساء مکمل، اس کے اندر اللہ کریم نے کتنی خوبصورت باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، سورہ بقرہ کے اندر ان باتوں کو ارشاد فرمایا گیا، اور پھر پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بہت ساری احادیث ہیں، اس کے اندر دونوں کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، اور ان کے جو آپس کے جھگڑے ہیں ان کو ختم کروانے کی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ترغیبات ارشاد فرمائی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر لڑائی جھگڑا کرنا اور پھر بہت بڑے معاملے تک پہنچ جانا، یہ کسی عقل مند انسان کا کام نہیں ہے، اور اس سے معاشرے کے اندر، خاندانوں کے اندر فتنہ فساد پھیلتا ہے۔ تو قرآن پاک نے ہمیں صبر کا بھی درس دیا ہے۔ مرد اور عورت کے حقوق کے اندر، دونوں کے اندر بیان فرمایا گیا کہ عورت کا حق یہ ہے مرد کے اوپر کہ مرد جو ہے صبر کرے، عورت کی تکالیف کے اوپر، عورت کی ایذاؤں کے اوپر عورت کا یہ حق ہے کہ مرد صبر کرے۔ ایسے ہی مرد کے حقوق کے اندر بیان کیا گیا کہ عورت کی باتوں کے اوپر صبر کرے، یہ اس کے حقوق میں سے ہے۔ اور پھر مرد کے حقوق میں، عورت کے حقوق میں بیان کیا گیا کہ عورت مرد جو ہے اس کو رہائش، سکونت یعنی کہ گھر وہ فراہم کرے، اور اس کا خرچہ، کھانے پینے کا انتظام اور زندگی کا بہترین جو گزارا ہے وہ جو ہے مرد کے اوپر لازم قرار دیا گیا۔
تو اسی طرح عورت کو حکم دیا گیا کہ وہ اس کی عزت کی حفاظت کرے، اس کے مال کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی وہ ایک امین ہے، امینہ ہے کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ تو یہ تمام باتیں ہمارے لیے ضروری ہیں ایک اچھے معاشرے کے لیے اور پیسفل پرامن معاشرے کے لیے۔ ان باتوں کے اوپر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات ان باتوں کے اوپر